نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں میں ایک دوسرے کی طرف میلان رکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا رکھا ہے۔ یہ میلان اگر بے جان چیزوں کے اندر ہو تو میں اور آپ اس کو کشش کہتے ہیں، اور یہی میلان اگر جانداروں کے اندر ہو، انسانوں میں، جانوروں میں، جناتوں میں، تو اس میلان کو محبت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محبت کی کیا علامات ہیں؟ محبت کی علامات یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی طرف رغبت کرتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کو دل کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ درد کو بانٹنے کا دل کرتا ہے۔ اور محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جب وہ اس سے جدا ہو جائے، اس سے دور ہو جائے، تو انسان اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے۔ اب یہ محبت انسان کو پروردگار سے بھی ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے بھی ہوتی ہے، اور مخلوق سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی محبت سے منع نہیں فرمایا ہے، بلکہ میرے محترم عزیزوں، اگر انسان سے محبت نہ کرے تو اس معاشرے کا بننا اور اس معاشرے کا چلنا انتہائی درجہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ماں باپ سے محبت کرنا، بیوی بچوں سے محبت کرنا، اپنے رشتہ داروں عزیزوں سے محبت کرنا، بہن بھائیوں سے محبت کرنا، قوم برادری کے لوگوں سے محبت کرنا، اور اس طرح اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنا، یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے اور اس کی شریعت میں ممانعت بھی نہیں ہے۔ یہی محبتیں ہیں میرے محترم عزیزوں، جس کی وجہ سے انسان دوسرے کے دکھ کو، غم کو اپنا غم اور دکھ سمجھتا ہے، اور دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے، یہ محبتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتی ہیں تو عبادت بن جاتی ہے۔ ایک آدمی فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف جو ہے وہ فرمایا ایک مرتبہ محبت سے دیکھنا، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب محبت ماں باپ سے کر رہا ہے، مخلوق ہے، لیکن اللہ کے لیے کر رہا ہے تو عبادت بن گئی۔ فرمایا جو آدمی اپنے اہل و عیال پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 درہم یا دینار خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 درہم اور دینار خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب خرچ تو اپنی اولاد پہ کر رہا ہے، بیوی پہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے کر رہا ہے تو یہ عبادت بن گئی ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر محبت اللہ کی ذات کے لیے ہوگی تو عبادت ہوگی، اور اگر محبت اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ہوگی تو یہ گناہ بن جائے گی۔ پہلی صورت کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے اور دوسری صورت کو عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یہاں پر جو اشد یعنی شدید کا لفظ ہے، یہ مجھے اور آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے زیادہ انسان کو کسی سے بھی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ انسان کو کسی سے بھی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ دنیا کے لوگوں سے محبت کریں، آپ اپنے مال سے محبت کریں، اپنے گھر سے محبت کریں، یہ ٹھیک ہے، لیکن احبیت نہ ہو، احبیت نہ ہو، یعنی یہ ساری کی ساری محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے کم ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ان سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے تھے بچپن میں، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد تھے۔ ایک مرتبہ بچپنے کا سوال کیا کہ ابا جان آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کہ ابا جان اس کے بعد کس سے محبت کرتے؟ کہ اس کے بعد میں سب سے زیادہ آپ کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ کہ ابا جان اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہ اس کے بعد محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہ ابا جان اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟
کہ اس کے بعد میں اپنے لخت جگر دونوں بیٹوں حسنین سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپنے میں کہا کہ ابا جان آپ کا دل تو بہت بڑا گودام ہے، سب کی محبت ہے، اس کے اندر آ گئے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت میں آتا ہے کہ اپنے بچے کو پیشانی کو چوم کے فرمائے کہ نہ بیٹا، علی تو محبت صرف اپنے رب سے کرتا ہے، تیرے نانا سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تیری ماں سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور تجھ سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اصل تو علی کے دل میں صرف اللہ تبارک و تعالی کی محبتیں ہیں، یہ باقی ساری کی ساری محبتیں اسی محبت کے ماتحت چلنے والی ہیں۔ تو یہی میرے محترم عزیزوں مطلوب اور مقصود ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد انسان کو سب سے محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قل، میرے محبوب ان سے کہہ دو، ان کان آباؤکم، اگر یہ اپنے باپوں سے، و ابناؤکم، اپنے بیٹوں سے، و اخوانکم، اپنے بھائیوں سے، و ازواجکم، اور اپنی بیویوں سے، و عشیرتکم، اور اپنے فیملی سے، اپنے کنبے سے، و اموال اقترفتموها، اور اس مال سے جس کو یہ کماتے ہیں، و تجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت کے جس کے گھٹنے کا ان کو ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر و محلات جن کو یہ خود بناتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اگر یہ ساری کی ساری چیزوں کی محبت ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر ان سے کہو انتظار کرو اس دن کا جب اللہ تعالیٰ کا حکم تم پر آ پہنچے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، انسان کے دل کے اندر اللہ کی ذات کی محبت کا سب سے زیادہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، ہم بھی باتیں کرتے تھے، کوئی ہنسی کی بات آتی تو اللہ کے رسول بھی مسکراتے، ہم بھی مسکراتے۔ اسی بات کرنے کے درمیان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کی صدا دیتے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے کانوں کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز جاتی تو اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے ایسے اڑ جایا کرتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے جذبہ محبت الہی۔ یہ انسان اپنے گھر والوں کے اندر اٹھا ہے، لیکن جب اللہ اکبر کی صدا آ گئی اب انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اندر آ جاتا ہے کہ مجھے میرے محبوب کے مجھے جو ہے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں جا کے سربت سجود ہونا ہے۔ کیسی محبت ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ کا موقع تھا، ایک دن پہلے دو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، صبح جنگ ہونی تھی، رات کو دونوں آ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنگ کے میدان کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یار صبح ہم دونوں کو جنگ کے میدان میں اترنا ہے، کیوں نہ ہم اپنے اپنے دل کی دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ لیں۔ چنانچہ میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہہ لے، اور تو دعا مانگ میں آمین کہوں گا۔ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلے نے دعا مانگی۔ پہلے نے دعا کیا مانگی کہ یا باری تعالیٰ کل جب جو ہے وہ جنگ کا میدان سرگرم ہو جائے اور بالکل جنگ اپنے آب و تاب کے اندر ہو تو تو میرے مقابلے کے اندر کافروں کے ایک سردار کو لے کر آنا، میں کافروں کے اس سردار سے مقابلہ کروں، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، حتیٰ کہ وار کرتے کرتے میں اس کافروں کے سردار کو جو ہے وہ قتل کر ڈالوں، اور فرمایا کہ مجھے کافروں کے سردار کو قتل کرنے کا اعزاز حاصل ہو جائے۔ اب وہ جو دوسرا دوست تھا اس نے کہا آمین۔ اس کے بعد پھر پہلے نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ دعا یہ مانگی کہ فرمایا کہ یا باری تعالیٰ کل جب میدان کارزار گرم ہو جائے اس وقت میرا مقابلہ ایک سخت قسم کے دشمن سے ہونا چاہیے، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، اور وہ مجھ پر ایک ایسا وار کرے کہ میری گردن کو تن سے جدا کر دے، یعنی مجھے شہید کر دے، اور اس کے بعد وہ میرے کان کاٹ ڈالے، میرے ناک کاٹ ڈالے، میری آنکھوں کو نکال ڈالے، اور اسی حالت میں وہ مجھے میدان میں چھوڑ دے۔ کل قیامت کے دن جب میں تیرے دربار کے اندر حاضر ہو جاؤں تو حدیث میں آتا ہے کہ بھائی جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، مجاہد، وہ جس حال میں شہید ہوتا ہے اسی حال میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میں جب تیرے دربار میں آؤں تو میری آنکھیں نہ ہو، میرے کان نہ ہو، میرے ناک نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے پوچھے کہ بھائی میرا بندہ یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں گئیں، تو میں ہاتھ میں اٹھا کے کہوں تیرے نام پہ قربان کر کے آیا ہوں۔
دونوں صحابہ کرام کی دعائیں قبول ہوئی، ایک نے بڑے سردار کو قتل کر دیا، دوسرا خود شہید ہو گیا۔ میرے محترم عزیزوں، وہ جو صحابی بچ گئے تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے دوسرے بھائی کی جو دعا تھی وہ میری دعا سے کئی زیادہ بہتر تھی۔ یہ ان کے دل کے اندر محبت الہی کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ آج میرے محترم عزیزوں، میرے اور آپ کے لیے جو ہے فرمایا کہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کا نام سننا مشکل ہو گیا ہے، اذان کا سننا مشکل ہو گیا، مسجد کی طرف آنا مشکل ہو گیا ہے، اور وہاں اپنا سب کچھ لٹا کر بھی اللہ کو راضی کرنا ان کی زندگی کا مقصد اور نصب العین بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ درہم اور دیناروں کو دھو رہی ہیں، درہم اور دیناروں کو دھو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار سے حمیرہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ درہم اور دیناروں کو دھو کر پاک کر رہی ہوں، صاف کر رہی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا یا رسول اللہ یہ مجھے صدقہ کرنا ہے۔ کہا صدقے کے لیے اس کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جب کوئی آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو وہ صدقہ کسی سائل یعنی فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ میرے درہم اور دینار ہیں، نہ جانے کتنے ہاتھوں سے چل کر آئے ہیں، یہ خراب ہو چکے ہوں گے، جب یہ سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جائیں گے تو میں چاہتی ہوں کہ پاک صاف کر کے اسے اللہ کے ہاتھ کے اندر پہنچانے والی بن جاؤں۔ یہ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، محبت الہی کے عجیب انداز ہوا کرتے تھے۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ محبت کا وہ جنون باقی نہیں، محبت کا وہ جنون باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں۔ نماز روزہ قربانی و حج، نماز روزہ قربانی و حج، یہ سب کچھ باقی ہے مگر میرے رب تو باقی نہیں ہے۔ آج نمازوں میں اللہ نہیں ہے، آج روزوں میں پورا پورا دن اللہ ہمارے سامنے نہیں، قربانیوں میں اللہ نہیں ہے، حج کے اسفار ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی ذات ہمیں یاد نہیں آتی۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، جو محبت کے جنون ہوا کرتے تھے وہ میرے اور آپ کے دل سے نکل چکے ہیں۔ وہ جنون جب کسی کے دل میں آتا تھا تو اللہ کہتا تھا تو میرا خلیل بن چکا ہے، اللہ کہتا تھا کہ تجھے میں نے پوری کی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا تھا کہ اب نبوت تیری فرمایا کہ آل کے اندر جاری اور ساری ہو جائے گی، حتیٰ کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیری آل کے اندر پیدا ہوگا۔ وہ محبت کیسی ہوتی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چڑھا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ذرا جا کر دیکھو تو صحیح کہ میرا جو خلیل ہے یہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ چنانچہ ایک فرشتہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور اللہ کی تعریف کرنے لگا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا نام سنا تو دل تڑپ گیا، دل مچل گیا، اس کو پکڑ لیا، کہا بھائی کیا پیارے انداز میں اللہ کی تعریف بیان کی، ایک مرتبہ دوبارہ سنا دے۔ کہا ویسے ہی سنا دیں گے، اب تو کچھ دینا پڑے گا۔ کہا بھائی کیا چاہیے؟ کہا یہ بکریوں کا آدھا ریور مجھے دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ آدھا ریور تیرا ہو گیا، ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کر دے۔ اس نے پھر پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اب اور لذت بڑھ گئی۔ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ایک بار نام سن کے بس نہیں کرتا، بار بار اس کا نام سننے کی چاہت کرتا ہے۔ کہ بھائی ایک بار اور سنا دے، کہ اب کیا دے گا؟ کہ دوسرا ریور بھی تو لے جا، مال تو آنی جانی شے ہے، ایک مرتبہ میرے رب کا نام میرے سامنے ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ملنے والا ہے؟ فرشتے نے دوبارہ وہ تعریف کر دی، کہ ایک بار اور سنا دے۔ کہ اب تو دینے کو کچھ نہیں ابراہیم، اب کیا کرے گا؟ ارے کہا جو بکریاں میری تھی تجھے دے دی، انہی بکریوں کا خادم بن کر میں خدمت کروں گا، تو ایک مرتبہ اللہ کا نام مجھے سنا دے۔ تو یہ اللہ کے نام کے دام ان کے دلوں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ تبھی تو میرے محترم عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا درجہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت اتر جاتی ہے تو پھر اس کی محبت کا جذبہ کیسا ہوتا ہے؟ ذرا سوئے ہوئے ایک منٹ کے لیے اٹھ جائیں میرے دوستوں۔ فرمایا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ جب اللہ کی محبت کسی کے دل میں راسخ ہو جائے تو محسوس کیسے کرتا ہے وہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے. ایک مرتبہ فرط محبت میں کہنے لگے کہ اشرف علی جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رخسار کا بوسہ لے رہا ہے. جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ میرے رخسار کا بوسہ لے رہا ہے. یہ میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں ان کی نماز ہوا کرتی تھی. حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے کے اندر آتا ہے بڑا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے. طلباء کرام جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی بات کو جو ہے وہ اساتذہ کرام کی نوٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا بھی استادوں کے معاملات کے اندر اگر اونچ نیچ نظر آئے تو فوراً آپس میں ڈسکس کیا کرتے ہیں. چنانچہ طلباء آپس میں بات کرنے لگے یار کیا بات ہے استاد محترم جو ہے وہ سجدہ بہت لمبا کرتے ہیں. چنانچہ ایک طالب علم نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ استاد جی کیا بات ہے آپ سجدہ بہت لمبا کرتے ہیں. کہا یہ بات رہنے دو. پھر جب 2-3 مرتبہ اصرار کر کے پوچھا تو حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ نے ان سے فرمایا کہ بھائی تمہیں کیا پتا جب میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری پیشانی اللہ کے قدموں کے اندر ہے اور اس پیشانی کے اٹھانے کا میرا دل نہیں کرتا ہے. ایک سجدہ میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں میں زندگی میں نہیں کہتا اس رمضان المبارک مجھے اور آپ کو اس احساس کے ساتھ کہ میں اللہ کے قدموں کے اندر پیشانی رکھے بیٹھا ہوں. یقین جانیے میرے محترم عزیزوں اللہ ساری چیزوں کی محبتوں کو نکال کر اپنی ذات عالی کی محبت میرے اور آپ کے دل کے اندر قائم کر دے گا. اس لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت کے دن مجھ پر اپنا فضل و کرم کرے گا اور اگر میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا تو میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہوں گا کہ یا اللہ نہ حور چاہیے نہ قصور چاہیے. قصور کہتے ہیں محلات کو جنت کے. کہوں گا نہ حور چاہیے نہ قصور چاہیے مجھے تو تیرے عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ چاہیے جہاں کھڑا ہو کر میں تیری عبادت کروں اور سجدے میں جا کر تیرے قدموں میں اپنی پیشانی کو رکھنے والا بن جاؤں. یہ محبت الہی کے جذبات ہیں. اس لیے میرے محترم عزیزو آج میں اور آپ اس بات کو سوچیں کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو فرمان ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. کل میں نے آپ حضرات کے سامنے وجوہات محبت کو بیان کیا تھا کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس کے بعد آج اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے. میرے محترم عزیزو دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ کی ذات کے وہی انسان قریب ہوگا جو عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنے گا. اور یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو غنیمت کے طور پہ عطا کیا. کل ہی کی بات ہے میں نے نماز پڑھائی تو ایک دوست ہمارے توصیف آ گیا ہے کہ بھائی ماجد بیمار ہیں ان کے لیے دعا کر دو. آج اس شخص کو ہم رات کو دفنا کر آئے. آج اس کی فرمایا کہ موت کی خبر سامنے آ گئی. یہ زندگی ہے میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں اور اس زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے. ہم میں سے ایک آدمی 25-26 سال کا تکڑا جوان ہے 3 مہینے کی بیماری اسے گلا کر پھسا کر بالکل ختم کر دیتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے تو بھی عارضی ہے آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں تو چلا گیا تو بھی دائمی طور پہ رہے گا. لہذا وہاں میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں ایسا وقت آ جائے کہ جب میں اور آپ فرمایا قبر سے نکلیں حالانکہ ہزاروں سال سوئے ہوئے تھے لیکن میں اور آپ اپنی قبر کی مٹی کو جھاڑ کر جب آئیں اور میدان حشر میں پہنچے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو میدان حشر میں انٹری مارے تو نظر اٹھائے تجھے اللہ کی ذات نظر آئے اور اللہ تعالیٰ تجھے دیکھتے ہی پکارے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ اطمینان پانے والی روح اے اپنے آپ کو پاکیزہ صاف ستھرا رکھنے والی روح اے عبادت کے طرف زیادہ سے زیادہ چلنے والی روح آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے تو اپنے رب سے راضی ہے اپنے رب کے بندوں میں داخل ہو جا اور اپنے رب کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جا. یہ مقصد ہونا چاہیے میرے محترم عزیزوں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں میں لگنا پڑے گا. خوش نصیب ہے ہم میرے بھائی کہ ایک بار پھر رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آ گیا. اس سے غنیمت جانیے ضائع مت کیجئے میرے محترم عزیزوں. غنیمت جانیے جتنا وقت ہو سکے عبادت میں لگا دیں. رات قبرستان میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہنے لگے یار مولوی صاحب کچھ عبادت کرنا تو میں نے کہا بھائی بڑی آسان سی بات ہے. آج کل ہم نے اپنی مصروفیات ہی ایسی بنا لی ہے میرے بھائی کہ عبادت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا بھائی جب گھر جانے کا ارادہ ہو اگر 1 بجے گھر جانا ہے تو 12 بجے مسجد میں چلے جایا کرو گھنٹہ عبادت کر کے پھر گھر چلے جایا کرو. اگر 1:30 بجے جانا ہے تو 12:30 بجے چلے جایا کرو. آپ گھر اپنے وقت پر ہی جاؤ لیکن جانے سے پہلے آدھا 1 گھنٹہ مسجد میں دے کر چلے جایا کرو تاکہ یہ راتیں عبادت میں شمار ہو جائیں. اور رمضان الشہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اس میں ہمیں اللہ کا لینا آسان ہو جائے. اللہ تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو محبت الہی